بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے رموز و اوقاف۔ یہ ہمارا دوسرا لیکچر ہے۔ پہلا ہمارا لیکچر تھا کہ زبان کیا ہے، زبان اور بولی میں فرق۔ ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں وہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر اس میں سے کوئی سوال ہے تو وہ آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ آج جو ہم نیا ٹاپک شروع کرنے والے ہیں وہ ہے رموز و اوقاف۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رموز و اوقاف میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں۔ تو یہ ہے کہ رموز جمع ہے رمز کی اور اس کے معنی ہے اشارہ۔ اوقاف جمع ہے وقف کی، اس کے معنی ہے ٹھہراؤ کے۔ رموز و اوقاف سے مراد وہ علامات ہیں جن کے استعمال سے ایک لفظ دوسرے لفظ سے جبکہ جملہ دوسرے جملے سے علیحدہ کیا جائے۔ ان اشارات کا صحیح استعمال ہی جملے کو بامعنی اور بامقصد بناتا ہے، نہیں تو معنی کچھ سے کچھ اور بن جاتے ہیں۔ اور اس میں ہمارے پاس پہلے آتا ہے ختمہ، فل سٹاپ جسے ہم کہتے ہیں۔ یہ علامت وہاں لگائی جاتی ہے جہاں جملہ مکمل ہو جانے پر چھوٹی سی لکیر کی صورت میں لگائی جاتی ہے۔ اسے وقف کامل، وقف تام اور انگریزی میں فل سٹاپ بھی کہتے ہیں۔ اب ہم اس کی مثال دیکھتے ہیں کہ محنت کرنے والے ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں، اور اس کے آخر میں فل سٹاپ آ جائے گا یعنی خاتمہ۔ اس کی دوسری مثال یہ ہے کہ آج خوب بارش ہوئی ہے اس لیے موسم بڑا خوشگوار ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں جو ہمارا جملہ تھا پورا ہو گیا، ادھر آخر میں خاتمے کی علامت آئے گی۔ دوسرے نمبر پہ آتا ہے سکتہ۔ یہ علامت وہاں لگائی جاتی ہے جہاں مختصر وقت کے لیے ٹھہرنا ہو، اس کو انگریزی میں کوما کہتے ہیں۔ اس کے استعمال سے عبارت کی صحیح طور پر وضاحت ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال دیکھتے ہیں کہ کراچی، لاہور، فیصل آباد، راول پنڈی، پشاور اور کوئٹہ پاکستان کے مشہور شہر ہیں۔ اب ان شہروں کے درمیان سکتہ کی علامت آئے گی، کیونکہ جیسے ہم بولتے ہیں نا کراچی، تھوڑا سا ٹھہراؤ کے بعد ہم دوسرا بول دیتے ہیں کہ لاہور، ان کے درمیان جو علامت آئے گی وہ سکتے کی علامت آئے گی۔ تو تیسرے نمبر پر ہمارے پاس آتا ہے واوین۔ یہ علامت کسی تحریر کا اقتباس پیش کرتے وقت یا کسی کا قول پیش کرتے وقت اس قول یا اقتباس کے شروع اور آخر میں لگائی جاتی ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اور اس مثال میں شروع میں یہ آئے گا واوین کی علامت اور آخر میں بھی۔ جیسے دوسری مثال اس کی ہے کہ قائد اعظم نے فرمایا، واوین شروع ہوگا کام اور بس کام، فل سٹاپ لگا کے اس کا واوین ہم کلوز کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہمارے پاس آتی ہے تفصیلیہ۔ یہ جو علامت ہوتی ہے ہمارے پاس کسی چیز کی تفصیل یا وضاحت ہم کرنے کے لیے اس علامت کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ اس کی مثال ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک عمدہ غزل میں حسب ذیل خوبیاں ہیں۔ آگے وہی ہم اس کے ہیں کہ آگے یہ تفصیلیہ کی علامت لگا دیں گے۔ اب اس کی وضاحت بھی آگے کیا ہے۔ علم کے بے شمار فائدے ہیں، مثلا علامہ اقبال کی تصنیف درج ذیل ہیں۔ اس کے آگے ہم تفصیل کی علامت لگا دیں گے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی جو تفصیل ہے اس جملے کی، اس یا وضاحت ہے اور آگے بھی ہے۔ تو اس کے بعد جو ہمارے پاس آگے آتا ہے وہ ہے وقفہ۔ یہ جو علامت ہے وہاں استعمال ہوتی ہے جہاں سکتہ کی نسبت کم ٹھہرنا ہوتا ہے، مثلا جیسا کرو گے اور ویسا بھرو گے۔ جیسا کرو گے اور ویسا بھرو گے کے درمیان وقفہ کی علامت آئے گی۔ تو آگے ہمارے پاس ہے رابطہ۔ وقفہ سے زیادہ ٹھہراؤ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اس کی مثال دیکھتے ہیں کہ زبان تو اقرار کرتی ہے دل نہیں مانتا، اس کے درمیان اب رابطے کی علامت آ جائے گی۔ زبان تو اقرار کرتی ہے، رابطے کی علامت آئے گی، پھر اس کے بعد آئے گا دل نہیں مانتا، اس کے آگے یہ جملہ ختم ہو رہا ہے، فل سٹاپ لگا دیں گے ہم۔ اب اس کے بعد آتا ہے استفہامیہ یعنی سوالیہ نشان۔ یہ علامت جملے کے آخر پر سوال پوچھنے پر لگائی جاتی ہے۔ اب اس کی مثال جیسے کہ کب آؤ گے، کیسے ہو، اس کی جو آخر میں ہم لگائیں گے استفہامیہ یا سوال نشان کی علامت لگائیں گے۔ ندایہ یا فجایہ، تو یہ علامت کسی کو آواز دینے
یا پکارنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، یا اس علامت کو ایسے الفاظ یا جملوں کے آخر میں لگایا جاتا ہے جن میں کسی جذبے کا اظہار کیا جاتا ہے، جیسے خوش، غم، نفرت، غصہ، تعجب، حیرانی، خوشی، افسوس، خوف وغیرہ، یہ ان کے اظہار جو ہے نا وہ پائے جاتے ہیں۔ مثال ہے اس کی کہ آئے گا ندائے کی علامت آئے گی، بس آ گئی، ہائے یہ کیا ہو گیا، ہائے کے آگے آئے گا ندائے کی علامت یہ کیا ہو گیا، یہ اب سوال ہے، اس کے آگے آخر میں ہو گیا، گیا کے آگے سوال نشان آ جائے گا۔ تو آگے ہمارے پاس ہے قوسین۔ قوسین یا خطوط وحدانی میں عبارت کے ایسے حصے لکھے جاتے ہیں جو جملہ معترضہ کے طور پر آتے ہیں۔ جملہ معترضہ ایسے جملے کو کہتے ہیں جو عبارت میں آ جائے لیکن اصل عبارت سے اس کا تعلق نہ ہو بلکہ حوالے کے طور پر اس کا ذکر آئے۔ عام طور پر یہ علامت مکالموں، ڈراموں میں استعمال کی جاتی ہے یا کسی خاص بات کو واضح کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اب اس کی مثال دیکھتے ہیں کہ عوام نے اسے اپنا نمائندہ چن لیا۔ عوام نے اسے، اب بریکٹ میں یہ ہے کہ اگرچہ وہ نااہل تھا، بریکٹ کلوز ہوگی، قوسین کا مطلب علامت ہے کہ اس کے آگے اپنا نمائندہ چن لیا۔ تو اس کی دوسری مثال دیکھتے ہیں کہ آج ابا، بریکٹ میں اب قوسین علامت لگا کہ اس میں لکھ دیا مرحوم، شدت سے یاد آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے کہ علامت حذف۔ اس کا جو استعمال ہے وہ زیادہ تر استعمال اقتباس میں ہوتا ہے۔ اس سے مراد وہ چیز ہوتی ہے جو قاری کو پہلے سے معلوم ہوتی ہے۔ تو جو چیزیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں یا جو چیز تفصیل سے ہوتی ہے اس کو تھوڑا مختصر کرنے کے لیے نا اس میں ہم علامت حذف استعمال کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد آتی ہے کہ علامت شعر۔ یہ علامت نثر کے بعد آنے والے شعر کے لیے لگائی جاتی ہے۔ مثلا اس کی مثال یہ ہے کہ جہاں نثر کے دوران شعر آ جائے، غم کی تشریح بہت مشکل تھی، اپنی تصویر دکھا دی ہم نے، تجھ کو بتاؤں تقدیر مم کیا ہے۔ تو اس کے بعد ہے علامت مصرع۔ تو یہ عین ہوتی ہے علامت مصرع، عین لکھ دیتے ہیں۔ تو یہ علامت عبارت میں کسی مصرع کا حوالہ دینے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اب اس کی مثال ہے عین کسی شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارا دوسرا لیکچر تھا رموز اوقاف والا آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اگر اس کے حوالے سے بھی کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ تو اگر اس کے کسی کو نوٹس چاہیے ہو تو وہ بھی کمنٹ کر کے پوچھ سکتا ہے، اس کو اس کی PDF مل جائے گی۔ تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے گا تاکہ کوئی بھی نئی آنے والے ویڈیو آپ کو ٹائم پہ ملتی رہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔